حضرات تو میں عرض کر رہا تھا، ایک دن ایک بزرگ بڑے بازار میں رو رہا تھا، زاروں قطار آنسو بہا رہا تھا۔ جب بزرگ سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ بابا جی آپ کو کسی نے کوئی تکلیف دی ہے، آپ کو کسی نے کوئی مارا ہے، یا آپ کو کوئی کسی نے چوٹ پہنچائی ہے، آپ کو کسی نے کوئی پریشان کیا ہے، یا آپ کو کسی نے کوئی پیٹا ہے، آپ کو بھوک لگی ہے جو آپ کو کھانا نہیں دیا ہے، کہ آپ کو پیاس لگی ہے جو آپ کو پانی نہیں دیا ہے۔ بابا جی اس بڑے بازار میں آپ رو رہے ہیں، لوگ تو اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، لوگ تو اپنے اپنے کام میں مشغول ہے، اور آپ اس بڑے بازار میں رو رہے ہیں۔ آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو بزرگ نے کہا، بیٹا مجھے کسی نے کوئی تکلیف نہیں دی ہے، مجھے کسی نے کوئی درد نہیں دیا ہے، مجھے کسی نے کوئی چوٹ نہیں پہنچائی ہے، مجھے کسی نے کوئی مارا نہیں ہے، مجھے کسی نے کوئی درد نہیں دیا ہے، نہ کوئی مجھے کسی نے پریشان کیا ہے، نہ کوئی مجھ سے کسی نے کوئی غلط بات کہی ہے۔ بیٹا کوئی مجھے بھوک نہیں لگی ہے، بیٹا مجھے پیاس نہیں لگی ہے، بیٹا یہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میری کوئی بات نہیں ہے۔ کہا گیا بابا جی پھر آپ کا کیا میٹر ہے، آپ کا کیا مسئلہ ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو بزرگ نے کہا، بیٹا میں چاہتا ہوں آج کا جو میرا مسئلہ ہے نا، آج کا جو میرا پروگرام ہے نا بیٹا، میں چاہتا ہوں بندوں کی رب سے صلح کراؤں۔ حضرات محترم پھر کہا گیا، بابا جی کیا بات بنی، کیا مسئلہ ہوا، کیا پروگرام رہا؟ تو بزرگ نے کہا، بیٹا رب تو مان گیا ہے لیکن دنیا والے نہیں مان رہے ہیں، رب تو آواز دے رہا ہے، رب تو کہہ رہا ہے اس کو لے کر آئے نا میری بارگاہ میں، اس کو میری چوکھٹ میں لے کر آئے نا۔ یہ جب آنسو بہائے گا، ایک آنسو بہائے گا، ایک آنسو کے ذریعے سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ تو ہر وقت آواز دے رہا ہے، اللہ تو ہر وقت کہہ رہا ہے، لیکن دنیا والے نہیں مان رہے ہیں، دنیا والے نہیں معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ رب تو کہہ رہا ہے یہ تو میرا اپنا ہے، میری بارگاہ میں کل اگر فرعون آتا میں تو اس کو معاف کرنے کے لیے تیار تھا، اگر فرعون میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا میں تو اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار تھا، میں تو فرعون کو بخشنے کے لیے تیار تھا۔ اس کا اور میرا تو ذاتی تعلق ہے، یہ تو میرے محبوب کی امتی ہے۔ بیٹا میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، میں اس کو سیدھی راہ دکھاتا ہوں، لیکن لوگ مجھے گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں۔ حضرات محترم اسی طرح کسی نے ایک مرغے سے پوچھا کہ آپ کو لوگ کیوں درد دیتے ہیں، لوگ کیوں کاٹتے ہیں؟ تو مرغے نے زبان حال سے کہا، جو جگانے والے ہوتے ہیں اس کا حال یہی ہوتا ہے، جو لوگوں کو جگایا کرتے ہیں نا اس کا حال یہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے، جگانے والوں کا حال یہی ہوتا ہے، اس کو لوگ درد دیتے ہیں، اس کو لوگ کاٹ ہی ڈالتے ہیں۔ حضرات محترم جب کچھ دن کا عرصہ گزرا، وہی بزرگ جو کل بازار میں رو رہا تھا آج وہی بزرگ قبرستان میں روتے ہوئے دکھائی دیا۔ حضرات محترم پھر دیکھنے والوں نے دیکھا، پوچھنے والوں نے پوچھا، کہا کہ اس بزرگ کی بھی عجیب کہانی ہے، کبھی تو بازار میں روتا ہے تو کبھی قبرستان میں روتا ہے، کبھی ادھر روتا ہے تو کبھی ادھر روتا ہے، آخر اس کی بھی عجیب کہانی ہے۔ تو حضرات محترم جب بزرگ سے کہا گیا کہ بابا جی آپ کی بھی عجیب کہانی ہے، آپ کا بھی عجیب مسئلہ ہے، کبھی تو آپ بازار میں روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی آپ قبرستان میں روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی آپ وہاں آنسو بہا رہے ہیں تو کبھی آپ قبرستان میں آنسو بہا رہے ہیں، آخر آج کا کیا پروگرام رہا، آج کا کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرات بزرگ نے کہا، بیٹا میرا آج کا بھی وہی مسئلہ ہے جو کل کا مسئلہ تھا، میرا جو کل کا مسئلہ تھا نا بیٹا، میں کل تو چاہ رہا تھا کہ بندوں کی رب سے صلح کراؤ، کل تو رب مان گیا تھا لیکن یہ دنیا والے نہیں مان رہے تھے۔ آج آج کا بھی میرا یہی مسئلہ ہے، آج میں چاہتا ہوں قبرستان والوں کی رب سے صلح کراؤں، لیکن کہا گیا بابا جی کیا بات بنی، کیا مسئلہ ہوا؟ تو حضرات محترم بزرگ نے کہا، بیٹا آج تو یہ مان گئے ہیں لیکن آج وہ نہیں مان رہا ہے، یہ تو رو رو کر آواز دے رہے ہیں لیکن ادھر سے آواز آ رہی ہے، اب تمہارے رونے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری توبہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ تو رو رو کر کہہ رہے ہیں، اے پروردگار عالم ایک بار اور دنیا میں واپس بھیج دے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیری ہی فرما برداری
वफादार बनकर रहेंगे, तेरी नाफरमानी करना छोड़ देंगे। ये तो रो रो कर माफी मांग रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, लेकिन उधर से आवाज आ रही है अब तुम्हारे लिए तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है, मगफिरत का दरवाजा बंद हो चुका है, तुम्हारी माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है। जो तुम्हें वक्त दिया गया था, तुमने उस वक्त को गनीमत नहीं जाना। मेरे नौजवानों बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दुनिया के पीछे भागते हैं, कोई फायदा नहीं है। अपनी जवानी में तौबा करो नौजवानों, अपनी जवानी में तौबा करो। जब तुम अपनी जवानी में तौबा करोगे, सच्ची तौबा करोगे, पक्की तौबा करोगे और अपनी जिंदगी को रब के नाम कर दो, अपनी जिंदगी को रब के नाम करो। जब तुम अपनी जिंदगी को रब के नाम करोगे, अल्लाह पूरी कायनात को तुम्हारे नाम कर देगा। तुम अपनी यारी दोस्ती रब से कर लो, यानी रब को तलाश करो और अपना सब कुछ रब के नाम करो। तुम रब के हो जाओ, रब तुम्हारा हो जाएगा। जब तो रब तुम्हारा हो जाएगा तो सब तुम्हारा हो जाएगा। जब अपनी जिंदगी को रब के नाम कर दोगे तो अल्लाह पूरी कायनात तुम्हारे नाम कर देगा, पूरी कायनात तुम्हारे नाम कर देगा। इसलिए अभी तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास टाइम है। अपनी जवानी को जवानी में खत्म मत करो। इस जवानी में रब के नाम कर दो और रब की बारगाह में सच्ची तौबा करो, पक्की तौबा करो और रब से यारी और दोस्ती लगा लो। जब तुम रब के हो जाओगे, रब तुम्हारा हो जाएगा। जब रब तुम्हारा हो जाएगा तो सब तुम्हारा हो जाएगा।